حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے 1000 سال قبل یمن کا ایک بادشاہ طوبہ خمیری ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کے لیے نکلا۔ 400 عالم، 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ساتھ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کا لشکر دیکھ کر لوگ چاروں اطراف سے نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ یہ بادشاہ جب گھومتا گھماتا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی بھی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اپنے وزیر خاص سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس کی لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے رہتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، اس لیے آپ کے لشکر کی ان کے دل میں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہا کہ میں اس گھر کو گرا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کر دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون رسنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مواد بہنے لگا کہ کوئی اس کے پاس بیٹھنے کی بھی ہمت نہ کرتا۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت شاہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، مرض آسمانی ہے، علاج زمینی ہو رہا ہے، تو کیوں کا افاقہ ہوگا؟ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی برا ارادہ کیا ہے تو فوراً اس سے توبہ کرے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون بہنا بند ہو گیا اور جلد ہی وہ تندرست ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف پر ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور ریشمی جوڑے تحفہ کیے۔ پھر علماء جو کہ اس دور کی آسمانی کتب کا علم رکھتے تھے ان کے ہمراہ مکہ سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا۔ علماء نے مدینہ کی کنکریوں کو دیکھا اور مٹی کو سونگھا تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو نشانیاں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق یثرب کی سرزمین کو پایا۔ تو علماء نے باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں رہیں گے اور اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہوئی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، نہیں تو ہماری نسلیں تو انہیں دیکھ ہی لیں گی اور ہماری بھی قبروں پر کبھی نہ کبھی ان کے قدموں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ ہی جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان علماء کے لیے 400 مکان تعمیر کروائے اور اس بڑے عالم کے مکان کے پاس حضور کی خاطر اس دور کے حساب سے ایک 2 منزلہ اعلیٰ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مکان ان کو میری طرف سے تحفہ کر دینا، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی تاکہ وہ یہاں اپنا روزگار بنا سکیں، اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہنا۔ اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر تمہیں اپنی زندگی میں حضور کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر جانا کہ نسل در نسل میرے اس خط کو محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یمن کے بادشاہ کا یہ خط نسل در نسل ان 400 علماء کی اولادوں کے پاس محفوظ رہا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اتنی تیزی سے بڑھی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست ماں وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے پاس محفوظ رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی مسنیات سے آپ کی اونٹنی ظاہر ہوئی اور مدینے کے خوش نصیب لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں کو صاف کر رہا تھا اور کوئی دعوت کا اہتمام کر رہا تھا، اور سب یہی چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جہاں جا کر یہ بیٹھ جائے گی وہی گھر میری قیام گاہ ہوگا۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان بادشاہ یمن طبع خمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبع خمیری کا خط دو۔ جب ابو لیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، تم ابو لیلہ ہو؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران رہ گیا۔ میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس آئے وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ اس خط میں لکھا تھا، کم ترین مخلوق طبع اول خمیری کی جانب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو غنیمت ہے، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے نہ بھلانا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ہاتھ پر آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نے خط پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبع کو آفرین و شاباش ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔